بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ اپنے گال کو جنبش دیتا اور لوگوں کو کائنات کی سیر کروا دیتا۔ دنیا کے سپر پاور کہلانے والے ممالک کے سربراہ اسے دیکھ کر تعظیم میں کھڑے ہو جاتے اور انہیں احترام کی نگاہ سے دیکھتے۔ یہ ذکر ہے عظیم ماہر فلکیات، طبیعت دان اور ریاضی دان پروفیسر سٹیون ولیم ہاکنگ کا۔ جب آئنسٹائن اس دنیا سے رخصت ہوئے تو سٹیون ہاکنگ 13 سال کے تھے۔ سٹیون ہاکنگ ایک ذہین انسان اور اعلیٰ سائنسدان ہونے کے ناطے سائنسی علوم میں اپنا ایک خاص مقام رکھتے تھے اور بلا شبہ انہیں زمانہ حال میں جدید سائنسی دنیا کے امام کے طور پر جانا اور مانا جاتا تھا۔ غیر معمولی ذہانت کی بدولت آئنسٹائن کے ہم پلہ سائنسدان قرار دیے جانے والے سٹیون ہاکنگ آئنسٹائن کے جنم دن پر 76 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ سٹیون ہاکنگ، جن کی سائنسی تخلیق ان کے جنبش رخسار سے تسخیر کائنات کے مترادف ہوتی تھی، قائد کے لحاظ سے ملحد، وہ خدا پر یقین نہیں رکھتا تھا، جو کہ 8 جنوری 1942 کو آکسفورڈ برطانیہ میں پیدا ہوئے، اس دنیا کو چھوڑ گیا۔ بچپن میں اس کا شمار کچھ ذہین طالب علموں میں نہیں ہوتا تھا۔ پڑھائی کے بجائے وہ ریل گاڑیوں، راکٹ اور جہاز بنانے میں دلچسپی رکھتا اور فارغ اوقات میں اپنے گھر کی بالکونی میں گھنٹوں تنہا بیٹھ کر آسمان کو دیکھتا رہتا۔ اس نے ابتدائی تعلیم سینٹ البان اسکول سے حاصل کی اور 11 سال کی عمر میں اس نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ ہاکنگ کے والدین بھی آکسفورڈ کے ہی فارغ التحصیل تھے۔ ان کے والد کی خواہش تھی کہ سٹیون شعبہ طب منتخب کرے، جبکہ انہیں علم ریاضی میں دلچسپی تھی۔ کالج میں شعبہ ریاضی نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے طبیعیات کو بطور مضمون منتخب کیا۔ 3 سال میں نیچرل سائنس میں سند حاصل کی۔ روشن دماغ ہونے کے باوجود بھی ان کے اساتذہ کو یہ شکایت رہتی تھی کہ وہ اپنی تعلیم پر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ وہ درمیانے درجے کے طالب علم تھے۔ طالب علمی کے زمانے سے لے کر MSc تک انہوں نے اپنی قابلیت اور صلاحیت کا کوئی خاص مظاہرہ بھی نہ کیا۔ بظاہر بدو سے نظر آنے والے ہاکنگ کو صنف نازک ہی نہیں، عموماً اساتذہ بھی زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ پڑھائی کے برعکس سائیکلنگ، فٹ بال اور کشتی رانی کے شوقین تھے۔ 1962 میں اس نے کیمبرج یونیورسٹی میں تحقیق کے لیے فلکیات کا ایسا مشکل شعبہ منتخب کیا جس میں کم طالب علم ہی طبع آزمائی کی ہمت کر پاتے تھے۔ یہی پہلے سال کے دوران اس کی طبیعت گری رہنے لگی۔ کئی دفعہ وہ سیڑھیوں سے ٹھوکر کھا کر گر پڑتے۔ تب سٹیون ہاکنگ پر یہ خوفناک انکشاف ہوا کہ وہ ایک موذی مرض موٹر نیورون ڈیزیز میں مبتلا ہے۔ طبی زبان میں ALS کہلائی جانے والی یہ بیماری دل کو متاثر کرتی ہے۔ دل میں چھوٹے عضلات جسم کے مختلف افعال کو کنٹرول کرتے ہیں۔ دل کے عضلات موٹرز کہلاتے ہیں۔ اگر یہ موٹرز مرنا شروع ہو جائیں تو جسم کے تمام اعضاء ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں۔ انسان خود کو آہستہ آہستہ موت کی وادی میں اترتا محسوس کرتا ہے۔ ALS کے مریض کی زندگی 2 سے 3 سال کی مہمان ہوتی ہے۔ ابھی تک اس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا، اور جس وقت طبی ماہرین نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ وہ 2 سال ہی زندہ رہ سکیں گے، تو یہ تمام باتیں ہاکنگ نے بڑے سکون سے سنی اور ڈاکٹر سے صرف ایک بات کہی کہ کیا ڈاکٹر صاحب میرا دماغ بھی مفلوج ہو جائے گا؟ تو ڈاکٹر نے جواب دیا نہیں، تمہارا دماغ ٹھیک رہے گا۔ جس پر ہاکنگ نے کہا پھر میں اپنا خواب ضرور پورا کروں گا۔ اس بیماری کے شکار صرف 5% مریض مرض کی تشخیص کے بعد 1 دہائی سے زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ پروفیسر ہاکنگ اس بیماری کے ساتھ تقریباً نصف صدی تک زندہ رہے، اور ان کا اس طرح زندہ رہنا ایک معجزہ ہے۔ پروفیسر سٹیون ہاکنگ کا کہنا ہے کہ میں خوش قسمت ہوں کہ میری حالت دوسروں کے مقابلے میں جلدی خراب نہیں ہو رہی، لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کو امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ
کہ مجھ سے اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس بیماری کے ساتھ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، اور میرا جواب ہوتا ہے کہ میں جتنا ممکن ہو سکے نارمل زندگی جینے کی کوشش کرتا ہوں۔ ڈاکٹروں کو بھی ابھی یہ معلوم نہیں کہ اس بیماری کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 5% لوگوں میں یہ بیماری موروثی ہوتی ہے، مطلب کہ ایک نسل سے اگلی نسل میں منتقل ہو جاتی ہے، لیکن ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ایسے شخص کو جو پہلے بالکل صحت مند ہو اچانک یہ بیماری کیسے لاحق ہو جاتی ہے۔ پروفیسر سٹیون ہاکنگ پر اس بیماری کی علامتیں ان کی 21ویں سالگرہ سے پہلے ظاہر ہونا شروع ہوئیں۔ ابتدا میں یہ علامتیں بہت واضح نہیں تھیں، لیکن آہستہ آہستہ اس بیماری نے زور پکڑنا شروع کیا۔ اس مرض کی تشخیص سے انہیں بہت بڑا جھٹکا لگا، لیکن پروفیسر کا کہنا ہے کہ میں نے یہ سوچ کر زندگی سے زیادہ لطف اندوز ہونا شروع کر دیا کہ زندگی بہت چھوٹی ہے۔ میں نے اپنی تحقیق پر زیادہ توجہ دینی شروع کر دی، اور انہوں نے اس کے بعد جین وائلڈ نام کی اس لڑکی سے منگنی کر لی جس سے وہ کچھ عرصے پہلے ملے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ منگنی نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا، کیونکہ اب مجھے جینے کے لیے ایک مقصد مل گیا تھا۔ اس بیماری میں سب سے پہلے ہاکنگ کی انگلیاں متاثر ہونا شروع ہوئیں، اور پھر ہاکنگ کو چلنے میں دشواری پیش آنے لگی۔ بغیر سہارے کے ہاکنگ کا چلنا پھرنا دو بھر ہو گیا۔ 1963 میں سٹیون ہاکنگ نے اس بیماری سے ہمت اور بہادری کے ساتھ لڑنے میں ان کے والدین اور اس کے علاوہ ان کی منگیتر جین وائلڈ کا بھی کافی ہاتھ رہا۔ ہاکنگ کا کہنا ہے کہ ایک طرح سے یہ بیماری میرے لیے گڈ ول چارم ثابت ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ زندگی مجھے اور کتنا وقت دینے والی ہے، سو میں نے ہر میسر لمحے کو پوری طرح استعمال کیا۔ جب کبھی کسی بے رحم لمحے میں موت اپنے آنی پنجوں کے ساتھ میری طرف بڑھے، میری آنکھوں میں کوئی ناتمام حسرت نہ ہو۔ 1965 میں انہوں نے جین وائلڈ کے ساتھ شادی کر لی۔ جین سٹیون ہاکنگ سے سچی محبت کرتی تھیں، مگر اسے شادی کرتے وقت یہ احساس تھا کہ ہاکنگ دھیرے دھیرے موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ اس باہمت شخص کی آخری خواہش پوری کرنے کا پختہ ارادہ کر چکی تھیں، اور ان کی قربانی رائے گاہ نہیں گئی۔ جین کے بے مثال ساتھ محبت اور توجہ نے ہاکنگ کو بہت بڑا سہارا دیا۔ چند برسوں تک اعصابی بیماری جیسے تھم سی گئی۔ سٹیون ہاکنگ نے ان نامساعد حالات میں بھی اپنی تعلیم جاری رکھی، اور 1965 میں انہوں نے پراپرٹیز آف ایکسپینڈنگ یونیورس، کائنات کے پھیلاؤ کے نام سے ایک تھیسس لکھا اور ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی۔ 1968 میں ان کے ہاں پہلے بچے رابرٹ کی پیدائش ہوئی، جیسے زندگی کو جینے کا ایک نیا مفہوم ملا۔ پھر 1 سال بعد ننھی پری لوسی نے آ کر تو جیسے کائنات ہی مکمل کر دی۔ اسی سال بلیک ہولز پر اس کی ایک ریسرچ کو سراہتے ہوئے اسے انسٹیٹیوٹ آف ایسٹر انامی کیمبرج کی اعزازی رکنیت سے بھی نوازا گیا۔ اتنی ڈھیر ساری خوشیوں نے اسے جینے کا نیا ولولہ عطا کیا، اور آہستہ آہستہ جسم پر بیماری کا اثر کم ہوتا چلا گیا۔ پھر اگلے برس ایک دفعہ پھر سٹیون ہاکنگ پر اس بیماری کا شدید حملہ ہوا، جس سے اس کا نچلا دھڑ اور ٹانگیں اس قدر متاثر ہوئیں کہ وہ یونیورسٹی جانے کے لیے ویل چیئر استعمال کرنے لگا۔ ہاتھوں میں ریشہ اس قدر تھا وہ ہاتھ سے ایک چھوٹی سی اپلیکیشن لکھنے سے بھی قاصر تھا۔ سو کبھی جین اور کبھی اس کا کوئی یونیورسٹی کلاس فیلو ریسرچ پیپر ٹائپ کر دیتا تھا۔ انہی کی مدد سے اس نے اپنی پہلی کتاب زمان و مکان کا تصوراتی ڈھانچہ، یعنی دی لارج اسکیل آف اسٹرکچرنگ آف اسپیس ٹائم، تحریر کی۔ اگرچہ اس کتاب کو مستقبل میں شائع ہونے والی سٹیون ہاکنگ کی کتابوں کی نسبت زیادہ پذیرائی حاصل نہیں ہوئی، پھر بھی بلیک ہولز کے خد و خال کے متعلق جو نظریات ہاکنگ نے اس میں متعارف کروائے، اس سے طبیعیات اور خاص طور پر فلکیات کے حلقوں میں سے زبردست شہرت حاصل ہوئی۔ تبھی ہاکنگ ریڈیشنز کی اصطلاح وجود میں آئی۔ زندگی اس پر پے در پے ستم توڑتی چلی گئی، مگر قسمت ہمیشہ مہربان رہی۔ 1974 میں کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں اعلیٰ تحقیقی مسند پر فائز ہوئے۔ کیمبرج یونیورسٹی کے ادارہ اطلاقی ریاضیات اور نظریاتی طبیعیات میں سیکالتی طبیعیات ایویشنل فزکس کے پروفیسر منتخب ہوئے۔ 1989 میں ریاضی کے لیوکیشن پروفیسر کے عہدے پر برجمان ہوئے۔ 1974 تک پروفیسر ہاکنگ اور ان کی بیوی
جین جو اس وقت تک ان کے 3 بچوں کی ماں بن چکی تھی اس بیماری سے کسی نہ کسی طرح نپٹتے رہے۔ پروفیسر ہاکنگ کی زندگی اب ویل چیئر پر گزرنے لگی اور گھر میں ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک پروفیشنل نرس رکھ لی گئی۔ وقت کا دھارا بہتا رہا۔ 1975 کے بعد جون سٹیون ہاکنگ کے اعضاء اس کا ساتھ چھوڑتے گئے۔ زندگی اس پر کامیابیوں کے اتنے ہی دروازے کھولتی گئی۔ انٹل کارپوریشن نے سٹیون ہاکنگ کی ویل چیئر کے ساتھ کمپیوٹر سسٹم منسلک کر دیا کیونکہ اب ان کی انگلیوں کی جنبش بھی ساتھ چھوڑتی جا رہی تھی۔ بڑھتی عمر اور ہمہ روز کی بیماریوں نے ان کے چہرے کے خط و خال کو بھی متاثر کیا۔ ان کا چہرہ ایک جانب ڈھلک چکا تھا لیکن اس کا دماغ پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ 1985 میں ایک کانفرنس کے دوران سٹیون ہاکنگ نمونیا کا شکار ہوئے اور چند ہی روز میں اس کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ ڈاکٹر اس کی زندگی کی طرف سے مایوس ہو کر وینٹیلیٹر ہٹانے لگے تھے، مگر ان کی بیوی جین کی محبت اور اس کا وجدان کہتا تھا کہ ہاکنگ کو ابھی اور بہت سارے سال جینا ہے۔ جین نے فوری طور پر ہاکنگ کو ایڈن روک اسپتال کیمبرج منتقل کرایا، جہاں ڈاکٹروں نے ایک بہت بڑا رسک لیتے ہوئے اس کی سرجری کا فیصلہ کیا۔ اس آپریشن سے پہلے بھی ہاکنگ کی قوت گویائی اتنی متاثر ہو چکی تھی کہ صرف اس کے قریب رہنے والے لوگ ہی اس کی بات سمجھ پاتے تھے، مگر اس آپریشن کے بعد گویا دنیا سے رابطے کا آخری در بھی بند ہو گیا تھا۔ ہاکنگ جتنی ہمت کرتا زندگی اس کے لیے اتنا ہی بڑا اور کٹھن امتحان لے کر آتی تھی۔ ایک عرصے تک وہ اپنے گھر کے بیڈ روم تو کبھی لاؤنج میں اپنی ویل چیئر پر بیٹھ کر خلاؤں کو تکتا رہا۔ رات میں جب کبھی شدید ڈپریشن میں کھلے آسمان تلے جا کر بیٹھتا تو ان گنت ستارے، سیارے، سیارچے اور کہکشائیں اس کے گرد رقص کرنے لگتی۔ وہ ہاکنگ کو کائنات کے انوکھے نغمے اور ان کہیں داستانیں سناتی، لیکن ظالم وقت نے اس سے دنیا سے رابطے کا آخری وسیلہ بھی چھین لیا تھا۔ اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں رہا تھا جس سے وہ دنیا کو آسمانوں کی وہ مخفی کہانیاں سنا سکے جو اسے بہت واضح دکھائی بھی دیتی تھی اور سنائی بھی۔ جین سے اس کی یہ حالت چھپی نہیں ہوئی تھی۔ راتوں کو جب ہاکنگ گھر کے آنگن میں تنہا بیٹھتا، ستاروں کو تکا کرتا، تو اندر بیڈ روم میں جین کی آنسوؤں سے بھیگتا رہتا۔ مایوسی کے اس گھٹاٹوپ اندھیروں میں ایک روز جین اس کے پاس سپیل کارڈ لے کر آئی جس پر انگریزی کے حروف واضح درج تھے۔ ہاکنگ ان حروف تہجی کو آنکھ کے اشارے سے منتخب کر کے الفاظ اور جملے بناتا، لیکن اس طریقہ کار سے سامنے والے کے لیے اس کی بات سمجھنا ایک دشوار گزار عمل تھا۔ زندگی اسے ہرانے پر مصر تھی، مگر وہ ہار ماننے پر تیار نہیں تھا۔ اسے جینا تھا اور بہت کچھ کر کے جینا تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا، یہاں تک کہ کیمبرج کے سائبر ماہرین نے ہاکنگ کے لیے ٹاکنگ کمپیوٹر ایجاد کیا۔ کمپیوٹر ویل چیئر کے ساتھ لگا دیا گیا۔ یہ کمپیوٹر ہاکنگ کی پلکوں کی زبان سمجھ لیتا تھا۔ ہاکنگ اپنے خیالات پلکوں سے کمپیوٹر پر منتقل کرتے، خاص زاویے، توازن اور ردھم کے ساتھ پلکیں ہلتی تو کمپیوٹر کی سکرین پر لفظ ٹائپ ہو جایا کرتے اور ساتھ ہی اسپیکر یہ لفظ نشر بھی کر دیتے۔ سٹیون ہاکنگ واحد انسان تھے جو اپنی پلکوں سے بولتے اور پوری دنیا نے سنتی۔ سٹیون نے پلکوں کے ذریعے بے شمار کتابیں لکھی، کوانٹم گریوٹی اور کائناتی سائنس، کاسمولوجی کو نیا فلسفہ، نئی زبان دی۔ ان کی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ یہ کتاب 237 ہفتے تک دنیا کی بیسٹ سیلر کتاب رہی، جسے ادبی شاہکار کی طرح خریدا اور پڑھا گیا، جس کی 1 کروڑ سے زائد کاپیاں فروخت ہوئیں۔ ہاکنگ نے 1990 کی دہائی میں منفرد کام شروع کیا، مایوس لوگوں کو زندگی کی خوبصورتی پر لیکچر دینے شروع کر دیے۔ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں، ادارے اور فرمز سٹیون کی خدمات حاصل کرتی رہیں۔ انہیں ویل چیئر سمیت سینکڑوں ہزاروں افراد کے سامنے سٹیج پر بٹھا دیا جاتا اور وہ کمپیوٹر کے ذریعے لوگوں سے مخاطب ہو جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے، اگر میں اس معذوری کے باوجود کامیاب ہو سکتا ہوں، اگر میں میڈیکل سائنس کو شکست دے سکتا ہوں، اگر میں موت کا راستہ روک سکتا ہوں، تو لوگ جن کے سارے اعضاء سلامت ہیں، جو چل سکتے ہیں، جو دونوں ہاتھوں سے کام کر سکتے ہیں، جو کھا پی سکتے ہیں، جو کہہ کے لگا سکتے ہیں اور جو اپنے تمام خیالات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، وہ کیوں مایوس ہیں؟ سٹیون ہاکنگ کی ذاتی زندگی میں آغاز الکیس پہلی بیوی کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں کہ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کی۔
لیکن یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، جین ہاکنگ ایک بلند حوصلہ خاتون تھی جنہوں نے ہر کٹھن وقت میں ہاکنگ کا بھرپور ساتھ نبھایا۔ اس عورت نے اپنی بھرپور جوانی کے 25 سال ایک ایسے شخص کے ساتھ نبھائے جس کے اپنے اعضاء اس کا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ جین ایک مثالی بیوی کے روپ میں ابھری اور سلیقہ شعر ماں بنی۔ انہوں نے جس طرح سے گھر کے انتظامات کو سنبھالا اور جس طرح سے بڑھ چڑھ کر اسٹیونز کی تھیوریوں اور کاموں میں دلچسپی لی، اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے سلیقہ شعر اور محبت بھرے وفاشار کردار اور اثار سے ثابت کر دیا کہ ایسی روایات پر صرف مشرق کی اجارہ داری نہیں بلکہ یہ تو فطرتاً عورت کی سیرت کا حصہ ہے۔ جین اور ہاکنگ کی غیر معمولی محبت اور اثار کو اس کی زندگی پر بنائے جانے والی فلم تھیوری آف دا ایوری تھنگ میں بہت خوبصورت انداز میں فلمایا گیا۔ یہ ایک شاہکار اور خون کے آنسو رلا دینے والی داستان ہے۔ ان دونوں کا مشترکہ دکھ جب زندگی سے سکتی رہی اور زمانے کے نشیب و فراز میں ان کی محبت کئی خلاؤں میں گم ہو گئی۔ یہ ایوارڈ وننگ فلم انٹرنیٹ پر بآسانی موجود ہے۔ اسٹیون ہاکنگ کی زندگی پر بہترین فلم جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ میری طرف سے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔